نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، ایک ہے بڑھاپا جو میں نے پہلے ذکر کیا، ایک ہے بیماری۔ جوانی کی حالت میں انسان کو بخار آ جائے تو اس کا کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، بیمار ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا دل نہیں چاہتا، تو وہ عبادت کیسے کرے گا؟ اجازت اسلام میں ضرور ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا نماز، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا صرف پلکوں کو ہلائے اور عبادت کرے۔ اجازت ہے، مگر تم صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ کیسی کیسی بیماریاں ہیں آج اس معاشرے میں۔ جب انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، پھر انسان سوچتا ہے یار میں نے تو صحت کہاں گزار دی، میں نے تو اپنی صحت کہاں گزار دی۔ بہت سے لوگ وہ کوموں میں پڑے ہیں، عرصہ دراز ہو گیا ہے، نہ کھا سک رہے ہیں نہ پی سک رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، بہت سے لوگوں کو فالج ہو گیا ہے، آدھا جسم استعمال نہیں ہو رہا، لڑکا لڑکا کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں۔ کس طرح وہ زندہ ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ آپ وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتے جس تکلیف میں انسان مبتلا ہو۔ ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں، پر اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس صحت کی قدر کرنی ہے اس سے پہلے کہ تم بیماری میں وہ پڑ جاؤ۔ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا کا قبل فقرک، مالداری، پیسہ ہونا اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ، ختم ہو جائے تمہارا مال، دوبارہ سے خالی ہاتھ ہو جاؤ۔ جب تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر یہ ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے اس پر، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کر دی۔ اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں جو حقدار لوگ ہیں، مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ مخلوق کے لیے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، جب تمہیں موت آئے گی یہ مال تم ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے۔ وہ سکندر ذوالقرنین بادشاہ تھا، بڑی مالدار اور بڑی امیر حکومت، کتنے مربوں کو، کتنے ملکوں کو اس نے فتح کیا، مالدار انسان، مگر اس نے عجیب نصیحت کی۔ اس نے کہا کہ جب مجھے موت آ جائے اور تم مجھے کفن دفن دے کر جب تم مجھے قبر میں اتارنے رکھو تو میرے دونوں ہاتھوں کو یعنی کہ کفن سے باہر رکھ دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو میرے پاس دنیا میں مال ہے اس میں سے ایک سکہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہا، ایک درہم بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ انسان نے واپس لوٹنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جب انسان کو موت آ جائے گی، آخرت میں اٹھایا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیتے، میں دوبارہ زندہ ہو کر دنیا چلا جاؤں اور اتنا تیری راہ میں مال خرچ کروں گا فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت مقرر انسان کا آ جاتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ موت کا وقت جب آ جائے تو خدا را اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کی قدر کرو اس سے پہلے کہ اللہ وہ سلب کر لے، وہ چھین لے، یا تمہیں موت آ جائے وہ مال یہیں رہ جائے۔ تمہارے ورثاء تمہارا کفن میلہ بھی نہیں ہونے دیں گے، آپس میں تقسیم کر لیں گے، وہ سارا کفن میلہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو تمہارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ باہر جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، انہوں نے کچھ اللہ کا بگاڑا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کے آزمانے کے طریقے ہیں نرالے، کسی کو دے کر آزمایا، کسی کو نہیں دے کر آزمایا۔ اس نے کوئی اللہ کو نقصان نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر رہا۔ وہ بھی ہماری طرح صحت مند، دو آنکھیں، دو ہاتھ، ٹانگیں، دماغ، سب کچھ موجود ہے،
بعض تو فقیر ہم سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، تمہارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. تو خدا را 3 نصیحتیں آج مکمل ہوئی. پہلی، تم نے اپنی جوانی کی قدر کرنی ہے بڑھاپے سے پہلے. دوسرا، تم نے اپنی صحت کی قدر کرنی ہے اس سے پہلے کہ تمہیں مرض واقع ہو جائے، تمہیں بیماری واقع ہو جائے، تم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ. تیسری، جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس مال کی قدر کرو اس سے پہلے یا تو تم فقر فاقہ میں آ جاؤ، فقیر ہو جاؤ، یا اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. تو اللہ رب العزت نے جو کہلوایا، آپ لوگوں نے جو سنا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.